گزشتہ چند دن پہلے دارالعلوم کے اندر ایک سفیر چندہ کر رہا ہے اور چندہ کرنے کے لیے دکان پر پہنچا. دکان پر چندہ کرنے کے لیے پہنچا تو دکاندار اٹھتا ہے تو اس کو تھپڑ مارتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس مسلک کا ہے. ہمارے سامنے جب حق آئے گا تو بولیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ نے اس محراب اور منبر کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ظالم کا سامنا کرے، مظلوم کا ساتھ دے. چنانچہ مینڈر کے کسی مدرسے کا، بریلوی مکتبہ فکر کا وہ سفیر تھا، مولوی تھا، کھنتر کا رہنے والا ہے. دارالعلوم چندہ کرتے پہنچتا ہے تو بدبخت لعین قسم کا ایک شخص ہے، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس کو منہ پر چانٹے مارتا ہے اور ماں بہن کی اس طرح کی بے فحش گالیاں دیتا ہے کہ کوئی کسی عام آدمی کو وہ گالی دینا پسند نہیں کرتا. سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو موجود ہے اور اس کو کہتا ہے کان پکڑ. علماء وہ کس مکتبہ فکر کے ہیں؟ وارث رسول ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ نبی کے دین کے محافظ ہیں. وہ کیسے بھی ہیں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث کہا ہے. چنانچہ وہ اس کو کہتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے؟ وہ پتہ نہیں نشے کی حالت میں کیا ہے، کس طرح ہے. تو پھر اس کے چہرے کے اوپر جو ہے اس نے تھپڑ مارا، چانٹا مارا. وہ کہتا ہے کان پکڑ. اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری. ظلم کی انتہا دیکھو کہ ایک شخص داڑھی ٹوپی والا اس کو کہا تو کان پکڑ، اور کہہ کون رہا ہے؟ بدترین قسم کا انسان جس کو اگر سنا بھی جائے تو کلمہ بھی پڑھنا آتا نہیں ہوگا. چنانچہ اس نے ٹوپی اتاری، وہ پھر گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے ٹوپی پہن کے جو ہے کان پکڑ. اس نے کہا ٹوپی نہیں پہن سکتا، یہ نیچے گرے گی، یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عزت ہے. پھر اس کو مارا. پھر جب حد ہو گئی درندگی کی کہ اس نے کہا کہ میں تیری جو ہے داڑھی کاٹوں گا. اگر کہنے تک کی بات ہوتی تو چلو ہم کہتے ہیں اور کہا، کیا تو نہیں، لیکن کینچی اٹھائی اور یہاں سے بھی داڑھی کتری، یہاں سے بھی کاٹی، اور داڑھی کاٹ کے اس کو کہتا ہے اب تو گھر جا. کائنات میں ایسے خار لوگ، ایسے ذلیل اور درندے لوگ کہ بھائی ہم کس کس سے جھگڑا کریں، کس کس سے لڑیں؟ اس کافر سے لڑیں جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور عزت کے اور ناموس کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اس مسلمان سے لڑیں جو یہ چولا پہن کر نبی علیہ السلام کی عزت کو تار تار کر رہا ہے؟ کس کس سے لڑا جائے؟ کس کس کو جو ہے کہا جائے کہ تم یہ غلط کرتے ہو؟ مسلمان ہو کر، مسلمان نام لے کر، رمضان نام ہے. چنانچہ وہ اسی طرح جو ہے ٹوٹے پٹے جو ہے لباس میں اس کے اس ظلم کو سہ کر مینڈر پہنچا. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا اختلاف بھی ہے، ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں، تو تعلیمات رسول سے ہم کیوں جو ہے چشم پوش ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے تو اختلاف کی اقرار نبی علیہ السلام نے رکھی ہے. بات کریں، اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی رنجش تھی، آپ کو اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، آپ کو اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی تھی، یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھا، تو اس کے مدرسے کے ذمہ دار موجود ہیں، جامعہ مسجد کے امام حضرت مفتی ایوب صاحب موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ملیں، بات کریں. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ اٹھ کر راستے پر چلنے والے معززین کی داڑیاں کاٹتے پھریں؟ حد ہو گئی.
لوگ کہتے ہیں مسلمان کو کافر نے نقصان دیا، میں کہتا ہوں وہ تو کئی جو ہے پرلے درجے کا نقصان ہے، وہ تو بعد کا نقصان ہے۔ جو مسلمان خود دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ چنانچہ بعد میں پتہ چلا، پتہ کروایا تو کہا اس کے اوپر کارروائی ہوئی، اٹھایا اور جو ہے گرسائی پولیس اسٹیشن لایا۔ گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گرفتار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے غلیظ ترین انسان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے، ایسی سزا دی جائے کہ پھر کوئی بھی دوسرا اس طرح کا ملعون شخص کسی شریف کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، پھر کسی مسلمان کے اوپر، پھر کسی راستے پر چلنے والے شریف کے اوپر، کسی عالم کے اوپر، عالم نہ بھی ہو کسی دیندار کے اوپر، داڑھی ٹوپی والے کے اوپر آج اگر تم ہاتھ اٹھاتے ہو۔ مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے کہا تھا کہ مل کر اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو ورنہ گلی کے کتے تمہارے کپڑے نوچ لیں گے، بوٹیاں نوچ لیں گے۔ ہم اگر مل کر مسلمان کی مخالفت کریں گے، ہم اگر مل کر مسلمان کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو کافر ہماری جو ہے بوٹیاں نوچیں گے۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ میں بات اس لیے کھل کر کہتا ہوں کہ اپنے اس ہوش کو کھولو، اس جو ہے عقل کے اوپر سے پردوں کو اٹھاؤ۔ یہ وقت کسی کے ساتھ دیوبندی بریلوی شیعہ سنی مذہب کے اندر بٹنے والا نہیں رہا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہاں دین کو بچانا ہے، اب ایمان کو بچانا ہے۔ آج تمہاری داڑھی محفوظ نہیں ہے، آج ٹوپی والا محفوظ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ گھر کے کسی کونے میں وہ فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، کل ہمارے یہاں نہیں لگے گی؟ نہیں۔ اگر چمن میں ایک طرف، اگر باغ میں یا کسی جگہ کھیت میں ایک طرف آگ لگی ہو تو یہ بجائی دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ اس پورے کھیت کو، اس پورے گلشن کو وہ آگ اپنی ذات میں لے گی۔ ہم کیا کہیں کہ کسی مسلمان جو ہے کسی کافر نے ہمیں نقصان پہنچایا؟ مسلمان اس طرح کی جو ہے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی ذلیل و خوار حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں، بابا کے دول کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس کو یوں آزاد نہ کیا جائے، چند دن حراست میں رکھ کے چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ شریف کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر علماء سے میں یہ بات دست بستہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے معاملات پر مسلکی اور مذہبی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے مظلوم کا ساتھ دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی ہے۔ میدان میں ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 5000 کا لشکر ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جہاں حق آئے گا وہاں باطل کی کوئی حیثیت نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ یہ اٹھتے رہیں گے، انہیں سرنگو کیا جائے گا، ان کو مٹایا جائے گا، یہ خود جو ہے ایسے جو ہے انجام بھگتیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اور حضور علیہ السلام کے طریقے کی اور اس لباس کی توہین کر کے تم بچ جاؤ گے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابو لہب نے